الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، پیر کے دن ہماری اس مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، اور اسی درس قرآن کے اندر آخر کے اندر ایک بات عرض کی گئی تھی، اور یہ بات یہ کہی گئی تھی کہ نکاح کا مقصد شہوت کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ نکاح کا مقصد حصول اولاد ہے کہ اولاد حاصل ہو اور گھر کا سکون ہے. اس لیے عورت کو پسند کرنے کے اندر بہت ہی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے شوہر کو پسند کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، تاکہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. یہ آخر میں بات آئی تھی، اور اسی پر میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پکا وعدہ تو نہیں کرتا، کوشش کروں گا کہ جو میرے ذہن میں اس وقت ایک واقعہ آیا کہ واقعہ میں انشاءاللہ جمعہ کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. تو مناسب یہ سمجھا ہے کہ تفسیر میں کم لوگ ہوتے ہیں اور جمعہ میں کچھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور اس واقعے میں بڑی قیمتی کے لیے بھی ہم سب کے لیے تو مناسب سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کو آج کی مجلس کے اندر پیش کر دوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور اس موقع پر ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، خلیفۃ المسلمین، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا. کیا کہا اس نے؟ میرا بیٹا میری اطاعت نہیں کرتا، میرا کہنا نہیں مانتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی تعجب ہوا، اور تعجب ہونا ہی تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا. آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی باپ آ کر یہ کہے کہ میرے بیٹے نافرمان ہے تو یہ سرپرائز نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو نارمل ہو چکا آج کے زمانے میں کہ نوجوان لڑکے آج ماں باپ کے باغی بن چکے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کو خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا، اس زمانے کے اندر ایک باپ آ کر یہ کہے کہ میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا تو یہ بڑا تعجب والا کلمہ تھا، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی تعجب ہوا. تو آپ نے بٹھا دیا اس کو کہ بیٹھ جا، اور دوسرے سے یہ کہا کہ جاؤ اس کے لڑکے کو بلا کر لاؤ. لڑکا آیا مجلس کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پہلا ہی سوال یہ کیا، اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ تو کہ جی ہاں میں پہچانتا ہوں، میرے والد سے، میرا ابا ہے.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا کلمہ یہ کہا کہ آپ کے والد آپ کے بارے میں یہ شکایت کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ آپ اس کا کہنا نہیں مانتے، آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو لڑکا کہنے لگا جی امیر المؤمنین، میرے باپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان کا کہنا نہیں مانتا، میں ان کی اطاعت نہیں کرتا۔ اب ذرا دیکھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو صرف بات کرنا یا ہما سما کا کام نہیں تھا، آپ کا جلال، آپ کا خوف ہر ایک واقف ہے اس سے، لیکن یہ لڑکا بے جھجک 17 یا 18 یا 19 سال کا تھا، ہینڈسم لڑکا تھا دیکھنے میں بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بے دھڑک کہہ رہا ہے میں میرے باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ بے عقلی میں نہیں کہہ رہا تھا، ہوشیاری میں کہہ رہا تھا۔ اس پر ایک لطیفہ مفتی صاحب نے سنایا کہ یوروپ کے اندر ہمارا ایک انڈین تھا اور اس کو انگریزی بہت کم آتی تھی، میری طرح یا آتی ہی نہیں تھی۔ اب گاڑی وہ چلا رہا تھا تو گاڑی بہت اسپیڈ سے چلا رہا تھا، اوور اسپیڈ تھی گاڑی۔ پولیس والے نے روکا اسے، رک جا، اور پولیس والے نے انگلش کے اندر اسے کہا کیا کسی کو مار دینے کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا یس سر۔ کیا کہا؟ یس سر۔ تو اس کو تھانے کے حوالے کر دیا گیا۔ تو پیچھے سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ جانتا بانتا نہیں ہے صاحب، اس کو چھوڑ دو، اس لیے اس نے یس سر کہہ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہے کہ آدمی جانتا نہ ہو اور کہہ دے، الگ چیز ہوا کرتی ہے، اور ایک ہے کہ آدمی جاننے کے باوجود کہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں نوجوان بے دھڑک یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا کہنا مانتا نہیں ہوں، میرا باپ ہے لیکن میں مانتا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا آپ کیوں کہنا نہیں مانتے اس کا؟ یہ آپ کے باپ ہے، تیرے پر لازم ہے اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، یہ ان کا حق ہے، تو کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے؟ جب حق کا لفظ کہا تو لڑکا بے دھڑک یہ کہنے لگا کہ امیر المؤمنین مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا والد کے ہی حق اولاد پر ہے کہ اولاد کے بھی حق ماں باپ پر ہے؟ کیا کہا؟ کیا والد کے ہی حق اولاد پر ہے یا اولاد کا حق بھی باپ پر ہے؟ تو اس وقت امیر المؤمنین کہنے لگے نہیں، شریعت میں دونوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے یہ بھی شریعت نے بیان کیا ہے، اور اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے اس کو بھی شریعت نے بیان کیا ہے۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اولاد کے بھی حق ہے باپ پر، تو کہ میں جاننا چاہتا ہوں کیا کیا حق ہے؟ تو فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ شادی کے موقع پر عورت دیندار تلاش کرے۔ بس یہی جملہ تھا جس پر مجھے بات عرض کرنی تھی۔ شادی کے موقع پر عورت، کیوں کہ اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والا بچہ اگر ماں دیندار ہوگی تو اس کا اثر اولاد پر آئے گا۔ ماں نمازی ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، جو کچھ بھی نیکی کے کام اس کے اندر موجود ہے تو اس کا اثر اولاد پر ضرور آئے گا۔ لیکن اگر ماں بدکار ہے، ماں نماز کا اہتمام نہیں کرتی، ماں کھانے پینے کے اندر احتیاط نہیں کرتی، نہ جائز کو دیکھتی ہے نہ ناجائز کو دیکھتی ہے، نہ حلال کو دیکھتی ہے نہ حرام کو دیکھتی ہے، جو بھی آیا کھا لیا، تو فرمایا کہ اس کا اثر اولاد پر آئے گا۔ ہاں اب ذرا دیکھ،
یہ کھانے کی جو بات آئی نا، تو کمانے کے لیے عورتیں تو نہیں جایا کرتی نا، شریعت نے کمانے کا حکم تو مردوں کو دیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ والد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے اندر وہی لقمہ لائے جو حلال کا ہو۔ دوران تفسیر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آپ کے رضائی چچا آئے جن کا نام افلاح تھا، اور آنے کی اجازت چاہیے کہ میں گھر میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں آپ کو اجازت نہیں دیتی، آپ اجنبی ہیں، آپ میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ تو رضائی چچا کہنے لگا حضرت عائشہ سے، عائشہ میں تیرا رضائی چچا ہوں، اس کی تفصیل گزر چکی ہے تفسیر میں تمہارا رضائی چچا ہوں۔ اور پھر تفسیر کرنے لگا کہ عائشہ جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہے، اس عورت کا جو شوہر ہے اس کا میں حقیقی بھائی ہوں، لہذا میں تیرا رضائی چچا ہوں، میرے اور تیرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ کہا کہ میں نے دودھ عورت کا پیا ہے، تیرا مرد کا نہیں پیا۔ یہ واقعہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو اس وقت میرے محبوب نے فرمایا عائشہ یہ تیرے رضائی چچا تھے، ان کو آنے دینا چاہیے تھا، پردہ نہیں اس سے۔ تو یہی اشکال ماں عائشہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا کہ میں نے عورت کا دودھ پیا ہے، مرد کا دودھ تھوڑا پیا ہے۔ تو میرے محبوب نے حضرت عائشہ کے اشکال کا جواب اس موقع پر نہیں دیا، بلکہ واپس میرے محبوب نے کہا تیرے رضائی چچا تھے، آنے دینا چاہیے تھا۔ کیوں کہ جب کسی کے دماغ کے اندر کوئی اعتراض مسلط ہو جاتا ہے نا، تو اس وقت دماغ کی سوچ کی ساری کھڑکیوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس وقت اگر آپ جواب دیں تب بھی اسے سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے اس قال کا فوراً جواب نہیں دیا، تاکہ یہ اعتراض جو دماغ میں ہے وہ نکل جائے، تو اس کے بعد اگر آپ ان کو سمجھائے تو سمجھ میں آ جاتا، یا وقت ہی خود اعتراض کا جواب دے دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کیا وجہ تھی؟ دودھ تو عورت کا پیا ہے اور حرمت لازم ہو رہی ہے مردوں کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ لکھی ہے علماء نے کہ صحبت کرنے سے عورت کو دودھ اترتا ہے، لہذا پتہ یہ چلا کہ اس دودھ کے اندر شوہر کا اثر ہے، تو دودھ پلانے والے جس طریقے سے رضائی ماں ہو گئی تو اس کا شوہر بھی رضائی باپ ہو گیا۔ مجھے یہاں پر یہ سمجھانا ہے کہ صحبت سے دودھ کا اترنا اور دودھ کے اندر شوہر کی صحبت کا اثر کا ہونا، اس سے صاف پتہ یہ چلتا ہے کہ جو منی بن رہی ہے وہ خون سے بن رہی ہے، اور خون جو بن رہا ہے وہ کس سے بن رہا ہے؟ خوراک ہی سے تو بنے گا۔ لہذا یہ جو غذا ماں کی چھاتی سے بچہ پی رہا ہے اس کے اندر حرام اور حلال غذا کا اثر ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ ہاں، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے یہی بات کہی، عورت کیسی ہو بھائی؟ اچھی تلاش کرو۔ اسی طریقے سے صرف ایک طرفہ نہیں ہے کہ بیوی کو اچھی تلاش کرو، شوہر بھی اچھا تلاش کرو، دیندار تلاش کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باپ کا اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب یہ پہ تو اچھا نام رکھے۔ کون سا نام رکھے؟ اچھا، کیونکہ نام کا اثر پڑتا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں بچہ 3-4 سال کا ہو جائے نا، اس کے بعد آپ اس کو کہو ڈایا اور ڈایا، ہوشیار ہوشیار، صرف کہتے رہو اس کو،
وہ ہوشیار بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ لیکن اگر آپ اسے کہیں او بے وقوف، بار بار اولاد کو پکارتے ہو اور کہتے ہو اے بے وقوف، اے گانڈا، اے گانڈا، تجربہ کر لو. مفتی صاحب کہتے ہیں کئی مہینوں تک پکارتے رہو، اثر اولاد پر آئے گا، لڑکا بے وقوف بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ لڑکا بے وقوف بن جائے گا. مفتی صاحب نے مزاحیہ طور پر ایک کلمہ اور کہا کہ کہتے ہیں بدھو بدھو، کیونکہ ایک زمانے کے اندر ہوتا ایسا تھا کہ پیر کے دن بچہ پیدا ہوتا تھا تو پیرو نام رکھا جاتا تھا، منگل کے دن پیدا ہوتا تھا تو منگل نام رکھا جاتا تھا، بدھ کو پیدا ہوتا تو بدھو رکھا جاتا تھا، جمعرات کو جمعراتی اور جمعہ کو جمن، یہ نام رکھے جاتے تھے. اور آج بھی ہے، جمعہ بھائی ملیں گے، پیرو بھائی ملیں گے آپ. ہاں رکھے. سنیچر اتوار کا نام نہیں رکھا جاتا تھا. کیوں؟ سنیچر یہودیوں کا ہے اور اتوار عیسائیوں کا ہے. شاید یہ 2 دن مسلمانوں کے گھر پر بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں. ایسا ہے؟ ایسا نہیں. کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ نام کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، نام اچھے رکھے جائے. تیسرا حق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. کیا کہا حضرت نے؟ حضرت نے یہ فرمایا کہ جب بچہ تعلیم کے قابل ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دے اور اچھی تربیت کرے. یہ تیسرا حق ہے. یہ تیسرا حق. پتا چلا کہ اولاد بڑی ہو جائے تو میری اور آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میری اولاد کی تربیت کس طریقے سے ہو. میں کون سی جگہ پر اپنی اولاد کو ٹھہراؤں تاکہ وہاں اس کو دینی ماحول ملے. میں کون سی اسکولوں کے اندر رکھوں. مفتی صاحب فرماتے ہیں اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ قوم کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں. ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جتنا بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے کرتے رہو. کرو کرو، بار بار یہ لفظ کو دوہرایا، کرو، کرتے رہو. ہماری اسکولیں بناؤ، اسلامی اسکولیں بناؤ. ہاں مسلم اسکولوں کا کوئی کمی نہیں ہے اس ملک کے اندر، لیکن اسکول چاہیے اسلامی اسکول کہ جہاں اسلامی ماحول ملنا چاہیے. اندازہ لگاؤ، ایک زمانہ، ایک وقت تھا، قریبی زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر ہماری نوجوان لڑکیاں برقع پہن کر اسکول جایا کرتی تھی، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ برقع نکالا گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ حجاب نکالا گیا، اور اب درسگاہ میں بیٹھنے کے لیے، کلاس میں بیٹھنے کے لیے دوپٹہ سر پر اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھ لو آپ اسکولوں میں، دیکھو. ہاں، اور مسلمان اسکولوں کا بھی حال یہ بنتا جا رہا ہے. یہ ہماری وہ نوجوان ابھرنے والی بچیاں کہ جن کی عمر 13 یا 14 یا 15 سال ہے اور اسکول کا لباس اس قدر پہن کر جا رہی ہے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ نظر آ رہا ہے. کیوں؟ ہاں، اگر اسلامی ماحول کے اندر ہماری لڑکیاں اور ہمارے لڑکے نہیں پڑھیں گے تو آنے والا دور کوئی معمولی دور نہیں ہے. آنے والا دور کوئی معمولی دور نہیں ہے، مشکل ہے مسئلہ. اس لیے فرمایا بچہ عمر لائق ہو جائے، معاف کرنا، تعلیم کے قابل ہو جائے، اچھی جگہ پر تعلیم دو. اسلامی اسکول کے لیے جو کچھ بھی ہو، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، 1-2 آدمیوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے تو پوری قوم کو محنت کرنی پڑے گی. کس کو محنت کرنی پڑے گی؟ پوری قوم کو لگانا پڑے گا، اپنی رقم، اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنی مال، تب یہ فاؤنڈیشن کھڑا ہو سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن کریم کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے نا، یہ واقعات صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں. اس واقعات کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں، اور خصوصاً
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ہاں بحیثیت والد کے، جو حضرت خلیل کی سیرت کو قرآن کریم نے رکھا ہے، یہ ہم جیسے ماں باپ کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالا گیا، قوم سے جدا ہوئے، تو سب سے پہلا جملہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قرآن اٹھائیے، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ۔ دیکھیے میں جا رہا ہوں میرے رب کی طرف جو میری رہنمائی فرمائے گا، لیکن دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ کیسی اولاد دینا؟ نیک اولاد دینا۔ کیوں؟ میں پردیش میں جا رہا ہوں، اگر اولاد نیک ہوگی تو دینی کام کے اندر میری معاون اور مددگار بنے گی۔ میں پردیش میں جا رہا ہوں، وطن سے بے وطن ہو رہا ہوں، اولاد نیک ہوگی تو کیا ہوگا فائدہ؟ کہ وہ میری اعانت اور مدد کرے گی، ورنہ اولاد جب نیک نہیں ہوگی تو ماں باپ کرتے ہوں گے، پھر بھی کوئی پوچھنے تک آئے گا۔ پہلی دعا کی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی، اور اس سے آگے دیکھیے قرآن کریم نے حضرت زکریا کی دعا کو نقل کیا، کلما دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں ذریۃ طیبہ سے حضرت زکریا نے نیک نسل کو مانگا، اور آگے یہی دعا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کے اندر بیان فرمائی۔ تو کیا فرمایا؟ انہ رضیہ کا لفظ آیا، اس لیے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا، اے اللہ ایسی اولاد عطا فرما کہ جس کے اخلاق بھی عمدہ ہو، جس کے اعمال بھی ہے۔ کوئی آج دعا مانگنے والا؟ کوئی؟ ہر آدمی دعا مانگ رہا ہے اللہ اولاد عطا فرما، نیک کی قید کوئی نہیں لگا رہا ہے، نیک اولاد عطا فرما۔ اور جن کی اولاد بگڑ چکی ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج بھی ماں باپ کا ہاتھ نہیں اٹھا کہ میری اولاد راہ راست سے ہٹ چکی ہے، لیکن میں اس کے لیے دعا کروں نہیں۔ تو یہ سبق ہے۔ اب اولاد مل گئی، سب کچھ مل گیا حضرت ابراہیم کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ چھوڑ کیا ہو، کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ دیکھیے کہاں چھوڑ کے آئے، یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، کہاں چھوڑ کے آئے حضرت خلیل؟ حضرت خلیل ایسی جگہ پر چھوڑ کے آئے کہ اللہ جہاں تیرا گھر ہے اس کے قریب میں چھوڑ کے آیا ہوں، تاکہ دین کا ماحول اس کو کیا رہے۔ پتا چلا ایسی اسکولوں کے اندر داخل کیا جائے، ایسی جگہ میں اپنے بچوں کو رکھا جائے جہاں دین کا ماحول ہو۔ صرف یہی نہیں، ایک جگہ پر حضرت ابراہیم دعا مانگ رہا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ پتا چلا مفسرین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو کام انجام دیے، ایک تو اپنے بچے کی صحیح تربیت کے لیے ماحول کو اچھا تلاش کیا، اور ساتھ ساتھ کے اندر اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اللہ میری اولاد کو نمازی بنانا۔ کیا بنانا؟ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اچھے ماحول میں اولاد کو رکھنا، اور ساتھ ساتھ میں ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے رہنا۔ اور پھر آگے حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا
وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. مفسرین نے لکھا ہے رزق کے مانگنے سے پہلے حضرت ابراہیم نے جس شہر کے اندر اپنی اولاد کو رکھا اس کا امن مانگا. کیا مانگا؟ کیونکہ امن نہ ہو تو آدمی نہ دنیا کا کام سکون سے کر سکتا ہے نہ دین کا کام سکون سے کر سکتا ہے بھائی. امن بہت ضروری ہے. پھر رزق مانگا کہ ان کو رزق بھی دینا. پتا چلا اپنی اولاد کے لیے رزق بھی مانگا. کسی کا محتاج نہ بنائے اللہ, نہ میری اولاد کو بنائے نہ آپ کی اولاد کو بنائے, ہے نا. ہاں لیکن دیکھیے ساری توجہ انبیاء علیہم السلام کی, اور اسی طریقے سے آپ ہمارے اسلاف کو اٹھائیے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہا. لیکن یہ ضروری ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس حال میں بھی دنیا سے رخصت نہ ہو کہ تمہاری اولاد کسی کے گھر کی محتاج بن جائے. سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر ہم نے فکر صرف اپنی اولاد کی اتنی ہی کی کہ اس کے لیے بیلنس ہی جمع کرتے رہے تاکہ میری اولاد کسی کی محتاج نہ بنے, کسی کی بھکاری نہ بنے, اچھی طریقے سے رہے, اور اگر اس کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی تو یہی بیلنس تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ وبال جان. اسی لیے آپ ذرا آپ کے سامنے ایک دفعہ میں نے شاید کہا تھا, پتہ نہیں, عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کہ جن کے 11 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے ہیں, اور جوانی میں آپ کا جنازہ اٹھا ہے. بڑے منصف خلیفہ گزرے ہیں, تاریخ گواہ ہے اس بات کی. لیکن جب جنازہ اٹھ رہا تھا بالکل مرض الموت میں ہے, آخری وقت جوانی میں اس دنیا سے جا رہے ہیں. ہاں تو اس وقت ان کے 11 بیٹوں کو سامنے لایا گیا. کتنے بیٹوں کو؟ ہاں سب سے بڑا بیٹا صرف 16 سال کا تھا. کتنے سال کا؟ بڑا بیٹا. اب 16 سے لے کر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ گنتے جاؤ, چھوٹے بچے آئے. اور لوگ کہنے والے کہتے تھے بھی آپ خلیفۃ المسلمین ہے اور آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے. 11 بچے آ گئے. کیا ہی بہترین سوال کیا بیٹے کو, ہائی عجیب کیا. او میرے بیٹو, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, اب 2 ہی چیز ہونے والی ہے. کیا چیز ہونے والی ہے؟ اب 2 ہی چیز ہونے والی ہو, یا تو تم بگڑ جاؤ گے یا سدھر جاؤ گے. اس کے علاوہ تیسرا تو کچھ ہونے والا نہیں. اگر میں دنیا کی پونجی کو یہاں چھوڑ کر گیا اور تم بگڑ گئے تو یہ مال جو میں چھوڑ کر جاؤں گا تمہیں اور زیادہ باغی بنائے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے. دیکھو جن لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اور آج مال چھوڑ کر اس دنیا سے گئے, آج وہی مائز جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے اور مرحوم کے لیے وبال. سمجھ میں آئی؟ اور کہا کہ بیٹو اگر تم نیک رہے, کیا کہا؟ 2 ہی راستے ہیں, سور جاؤ گے یا بگڑ جاؤ گے. اگر نیک بن کر رہے تو مجھے کوئی فکر کی ضرورت نہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّسْ صَالِحِينَ. اللہ نیک لوگوں کا مددگار ہے, اور جس کا اللہ ہو گیا اس کے لیے کیا فکر کرنے کی. اس کی فکر کتابوں کے اندر لکھا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 11 بیٹوں کو صرف 6 درہم ہاتھ میں آئے تھے, کچھ زیادہ نہیں آئے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اولاد کی تعلیم و تربیت بھی ہوئی, کیا ہوئی؟ تعلیم و تربیت بھی ہوئی, اور ساتھ کے اندر آپ مال بھی چھوڑ کر گئے ہیں تو یہ نور علی نور ہے. لیکن صرف مال چھوڑ کر چلے گئے اور تربیت نہیں ہوئی تو مسئلہ ٹیڑھا ہے. خیر مجھے تو یہ واقعہ پورا کرنا ہے, وقت بھی جا رہا ہے. خیر تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے, حضرت عمر نے کہا دیکھو باپ پر اولاد کے کتنے حق ہے بھائی, یاد رہ گیا آپ کو؟ ہاں, پہلا حق کون سا؟ اچھی بیوی تلاش کرو. اس طرح بیویوں کو چاہے کہ اچھا شوہر تلاش کرے. دوسرا حق کون سا؟ نام اچھا رکھو. تیسرا حق کون سا؟ کون ہے؟ ہاں, تعلیم و تربیت کی طرف توجہ ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت عمر سے, میرے باپ نے تینوں میں سے کوئی حق میرا ادا نہیں کیا ہے.
ایک تو اس نے بدنام زمانہ عورت سے نکاح کیا ہے کہ جس عورت کے چرچے تھے اس سے اس نے نکاح کیا ہے، تو پہلا حق میرا اس نے مارا ہے۔ دوسرا حق میرا اس نے یہ مارا ہے کہ میرا نام رکھا ہے جوال، اور جوال کا معنی ہوتا ہے گوبریلا، جس کو گوبر کے اندر کیڑا ہوتا ہے بارش کے زمانے کے اندر، کہ جو گوبر کو اندر لے جاتا ہے، گوبر یعنی چھان کو اندر لے جاتا ہے اور مٹی کو باہر لاتا ہے، تو کہ ایسا میرا نام رکھا ہے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ تیسرا حق کون سا تھا؟ تعلیم و تربیت، تو کہ حضرت میری عمر 18-19 سال ہو گئے، ابھی تک میرے باپ نے نہ میری تعلیم کی فکر کی ہے نہ میری تربیت کی۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، حضرت عمر جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہا اس کے باپ کو گیٹ آؤٹ، چلا جائے یہاں سے، نکل، جب تک تو اپنے بیٹوں کا حق ادا نہیں کرے گا وہاں تک کوئی فریاد لے کر میرے پاس آنا۔ پتا چلا آج مفتی صاحب نے آخر میں یہ فرمایا کہ بس آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرا حق میرا حق، شوہر بھی یہ چاہتا ہے بیوی میرا حق ادا کرے، بیوی یہ چاہتی ہے شوہر میرا حق ادا کرے، ماں باپ یہ چاہتے اولاد میرا حق ادا کرے، اولاد یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ میرے حق ادا کرے، محتمم یہ چاہتا ہے کہ ماتحت میرا حق ادا کرے، ماتحت یہ چاہتے ہیں کہ محتمم میرا حق ادا کرے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حق کو مانگ رہا ہے، میرے پر کس کا حق ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کوئی نہیں۔ ارے کوئی میرا حق ادا کرے یا نہیں نہ کرے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی میرا حق ادا کرے یا نہ کرے، لے اسے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، بیوی کا حق میرے پر کیا ہے میں ادا کروں۔ اس طریقے سے بیوی سوچ لے، شوہر میرا حق ادا کرے یا نہ کرے، لیکن ایک شوہر کا حق مجھ پر کیا ہے میں ادا کروں۔ تو عربی کا مقولہ ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب کسی کے حق کو ادا کریں گے نا تو وہ خود بخود تمہارے حق کو ادا کرتا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو، آخر میں انہوں نے ایک بات عرض کی، حضرت نے مفتی صاحب سے میری مراد مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ ہوئی، اللہ ان کی قبروں کو غریق رحمت فرمائے۔ ہاں، علم کا پہاڑ، اللہ اکبر اللہ اکبر، عجیب علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ آخر میں فرمایا کہ دیکھو ہم پڑھاتے ہیں مدرسے کے اندر، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ طلبہ ہمارا حق ادا کرے، بس ہم اسی فکر میں رہتے ہیں کہ طلبہ کا حق ہم پر کیا ہے، طلبہ کا حق ہم پر کیا ہے، ہم ان کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ طلبہ جتنے اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، جتنے اپنے ماں باپ کی شفقت نہیں ہے، ان سے زیادہ وہ ہماری خدمت کرتے ہیں۔ کیونکہ ماں باپ کے کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہے۔ ایک ہے اطاعت، کیا ہے؟ ایک ہے ادب، اور تیسرا حق کون سا ذہن سے نکل گیا؟ ایک ہے اطاعت، ایک ہے ادب، اور تیسرا بھی ہے کہ ماں باپ کا جو اولاد کے لیے ضروری ہے کہ 3، اور خدمت، کون سا؟ خدمت، یہ ماں باپ کے حق ہے۔ تو میرے نوجوانوں، وقت زیادہ ہے اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہم پر کس کا حق نکل رہا ہے اس کی فکر کریں، ہمارا حق کسی پر کیا نکل رہا ہے اسے نہ سوچے۔ اور میری گزارش ہے کہ اس پرفتن ماحول کے اندر ہم اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کو جو تعلیم عصری دے رہے ہیں، میرا بالکل اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دینی ماحول کے اندر اسے رکھا جائے۔ اگر ماحول میں نہیں رکھا جائے گا تو پھر بہت ہی خطرہ ہے۔ کیونکہ میں انشاءاللہ اگر وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا آئندہ جمعہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے سے کچھ نصیحتیں اور ملتی ہے اس کو بیان کرنے کی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 1-2 اعلان ہے بھائی، سن لے۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ بھائی آئندہ کل ذکر کی مجلس ہے، یعنی ڈھال مسجد میں مجلس رہے گی، 10 بجے ذکر شروع ہوگا، 10:15 بجے بیان